خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دی ایمبیسڈرز لاؤنج۔ آج ہم اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اینڈ دا ٹاپک از دس نیو ملٹری آپریشن جس کی اناؤنسمنٹ کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی کی جو کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد، اور جس پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے اس وقت میڈیا میں بھی، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، اور اس آپریشن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اب سوال اس میں بے شمار اٹھیں گے جو کہ میں اپنے کولیگس کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا کہ ہمیں یہاں سے آگے کہاں چلنا ہے۔ جو بات چیت کے سٹارٹ کے اندر میں ریاض بخاری صاحب سے جو پہلا سوال چاہوں گا، اور بعد میں امجد صاحب سے بھی بات ہوگی کہ جو بات مین آ رہی ہے میڈیا کے اندر کہ جی یہ اس وقت کیوں ہم نے اناؤنس کیا، جب کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ حالات اس نہج تک یا اتنے خراب ہو جائیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ اناؤنسمنٹس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ شکریہ امبیسڈر تنویر خسخیلی۔ جیسے آپ نے کہا کہ 2001 سے لے کر آج تک کوئی 8-9 آپریشن جو ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ انجام دیے گئے ہیں، اور مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، ایکسٹریمزم کا خاتمہ کیا جائے، اس کے لیے کنیکٹک اور نان کنیکٹک جو سٹیپس ہیں وہ لیے جائیں۔ تو کافی کامیابیاں بھی ہوئیں، لیکن سوال ایک رہتا ہے کہ ان 8-9 آپریشنز کے بعد بھی 10ویں آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں، پچھلے مہینے اس مہینے کے انفیکٹ شروع میں ہی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چائنا کا وزٹ کر چکے ہیں، اور اس وزٹ میں ان کی جو گفتگو چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی اس میں سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ فوکس رہا، اور جب سی پیک کے پروجیکٹ کی بات ہوتی ہے اس حوالے سے پاکستان میں جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کی بات بھی سامنے آتی ہے۔ کچھ عرصے سے ہمارے جو چائنیز دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں ٹیررزم کا یہاں، اور ریگولر ان پہ اٹیکس ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ فارن ایلیمنٹس بھی انوالوڈ ہیں۔ موسٹ لائکلی اس میں ہمارے جو نیبرز ہیں ان کا رول بھی نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بڑے پیمانے پہ آپریشن کرنے کی ضرورت جو ہے وہ سامنے آئی، اور ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، اس میں ایشو بھی ڈسکس ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جو عزم استحکام کا جو آپریشن ہے اس کو لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بعد میں اس کے بعد حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن مزید بھی آئیں، اس آپریشن کو پھر ویژن کا نام بھی دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان بھی سامنے آئے گا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، ہمارے پچھلے 6 مہینے میں کافی ٹیررزم کے جو واقعات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ اس کا ایک مناسب جواب ہے۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل آپریشن لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں، خاص طور پر پارلیمنٹ کو، وہ آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی بھی جو آپریشن ہے اس کے کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ پھر کم ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو بخاری۔ امجد، جو بات ابھی بخاری نے کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں ان آپریشنس کو ٹائٹلز دینے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور جو جس بیس پہ کی جا رہی ہیں، ہم کیوں نہیں کوشش کر کے ان کو، کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ونس اینڈ فار آل کر لیں، بٹ چونکہ ساتھ ساتھ وقت کی چیزیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو ہوا ہے اناؤنس اس وقت اور جو پہلے ہوئے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ شکریہ تنویر۔ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ چائنیز پہ اٹیک ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ داسو شانگلہ میں جو بشام میں جو اٹیک ہوا،
2021 میں 3 اٹیکس ہوئے تھے، گوادر میں، تربت میں اور داسو میں۔ اس کے بعد پھر جب سے سیریس اٹیک اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جواب میں ہمارے کچھ سیکیورٹی پرسنل جو ہے ریسنٹلی کرم میں کوئی 5 ہمارے سیکیورٹی پرسنل جو ہے نا وہ شہادت نوش فرمائے ہیں انہوں نے۔ ابھی شانگلہ میں جو اٹیک ہوا وہ بہت سیریس تھا، اور جب پرائم منسٹر صاحب ریسنٹ وزٹ پہ گئے تھے وہاں چائنا میں، تو وہاں کے جو جی جن پنگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں چائنا کے صدر نے اسپیشلی یہ الفاظ کہے، ان کی میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ President Xi Jinping expressed the hope that Pakistan would create a safe, stable and predictable business environment that would guarantee the safety of Chinese personnel and projects. اور اس کے بعد پھر ایک سینئر ممبر آف کمیونسٹ پارٹی کا آیا جو منسٹر ہے فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا، اس نے بھی بالکل ان ایمبیگوس الفاظ میں کہا کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ چائنیز سیفٹی جو ہے نا دیٹ از مسٹ فار اینی پروگرس آن سی پیک۔ تو اب ریسنٹ جو جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو عزم استحکام ہے یہ پرائمریلی یہ چائنیز کے لیے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اور اس کو میٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی ابھی کرم میں اور بڑا چنار میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں، بنو میں، کرک میں، یہ سارے علاقوں میں جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہی ہیں، اور کافی سارے ٹیررسٹ جو ہے نا وہ مارے گئے، ایون بلوچستان میں بھی یہ ہو رہے ہیں۔ تو اب اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جو آپریشنز ہوئی ہیں اس میں لوکل پاپولیشن بھی ٹیررسٹ کے ہاتھوں متاثر ہوئی تھی اور ڈسپلیسڈ ہوئی تھی۔ زیادہ تر سوات کے لوگ جو وہاں پر تحریک طالبان نے سوات کے لوگوں مینگورا میں ایک چوک تھا اس کو انہوں نے وہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ قاتل چوک یا کس طرح ایک نام دیا، باڈیز ہینگ کی جاتی تھی۔ ہاں باڈیز ہینگ کی جاتی تھی، تو لوکل پاپولیشن اس سے افیکٹ ہوئی تھی۔ اب بڑے عرصے کے بعد وہاں امن آیا تھا۔ اب یہ جو آپریشن ہے اس میں ٹی ٹی پی یا جو دوسرے ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی طرف سے لوکل پاپولیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یا نو ان پہ اٹیک ہو رہی ہیں۔ اٹیکس جو ہو رہی ہیں وہ چائنیز صرف یا فارن جو پروجیکٹس ہیں ان پہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کیا یہ ہمارے انٹیلیجنس کی فیلیور ہے کہ ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈویژن فورس جو ہے پاک آرمی کی وہ ریس کی ہوئی ہے ٹو پرووائڈ سیکیورٹی ٹو دی چائنیز ورک، سی پیک وغیرہ، تو کیا وہ فیلیور ہے؟ وہ بھی ایک ناکام ہو چکا ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں؟ یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔ بخاری جب سے یہ اناؤنس ہوا ہے، چونکہ ایک آپریشن تو اپنی جگہ، بٹ اوور آل انوائرمنٹ جو پولیٹیکل لیول کے اوپر ہے، لوگ دے آر ناٹ کمفرٹیبل، ایٹ لیسٹ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ایک کے پی کا جو خاص پروونس ہے جو کہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کے چیف منسٹر نے اوپنلی اس کے پہ بات چیت کی ہے۔ ان کا مین پرپز یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا یا اس پہ ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، ان کیمرہ بریفنگ نہیں ہوئی، ایک پلان تیار کر کے ایجنڈا پہ رکھ کے نیشنل سیکورٹی جو ہوئی اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو پرابلی پیپل آر ناٹ کمفرٹیبل دا وے دس آپریشن ہیز بین اناؤنسڈ یا لانچڈ ہے، اور پہلے بھی اسی قسم کی چیزیں ہوئی ہیں۔ ہم اب تک اتنا آپریشن جس طرح 2001 سے جس طرح ہو کے پہنچے ہیں یہاں تک، وائی ہیو وی ناٹ بین ایبل ٹو کریٹ این انوائرمنٹ، ایک ایس او بی اس کی کہ جب بھی اس قسم کی چیز ہوگی کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا، لوگوں کو ان کو بتایا جائے گا بیفور ہینڈ کہ یہ چیز ہوئی اور اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ لوں میں اس چیز کو، یہ کیوں ہے ابھی تک؟ جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو آئے گا اگر جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ جب آپ نہیں دیں گے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہوگا۔ ابھی جب پرائم منسٹر صاحب چائنا سے واپس آئے
تو چائنیز کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں سیکیورٹی کی ان کو ریوائز کیا گیا، ان کو اپڈیٹ کیا گیا۔ تو ابھی ایک انفارمیشن میں نے دیکھی سامنے آئی کہ جو بھی چائنیز ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے اس کو ایئرپورٹ سے اس وقت تک باہر نہیں جانے دیا جاتا جب تک کہ وہ کوئی ایسی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کا ارینجمنٹ نہ کر لے جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو اپرووڈ ہوں اور ان کے پاس سیکیورٹی گارڈ بھی ہوں۔ اب ہر جو ہمارا چائنیز گیسٹ ہے وزٹر، کیا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ 4 گاڑیاں ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہوئے پہلے سے ارینج کرے؟ وہ تو ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آ سکتا اور ان کو نہیں آنے دیا جاتا۔ یہ ایک رپورٹ آئی ہے۔ تو جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتے اور ایس او پیز آپ بنا لیتے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن میں پھر پرابلم آتی ہیں، انکنوینئنس ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے بڑے زور شور سے ایس آئی ایف سی بنائے، مین پرپز ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو پاکستان لایا جائے، اس کو بڑھایا جائے۔ سیکورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ جو رپورٹس آئی ہیں ایکسپرٹس کی، اس میں یہی ہے کہ جب تک سیکورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایف ڈی آئی جو ہے اس کا ریٹ انکریز ہونے میں مشکلات آئیں گی۔ اب گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ جو بھی مناسب ایس او پیز ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کریں، لیکن امپوز نہ کریں۔ امپوز یہ کہ ہم نے یہ جیسے پہلے آپریشن عزم استحکام پی ایم او کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا، پھر اس کی کلیریفیکیشن جاتی رہی، اب وہ آپریشن سے ویژن بن گیا ہے۔ جب آپ خود اس کے حوالے سے آپ جو ہیں وہ شیور نہیں ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی آپ کسی آپریشن کا نام لیتے ہیں تو کچھ ایتھنیسٹیز سامنے آتی ہیں فوراً، جیسے امجد شیر نے ذکر کیا اس کا۔ تو اس صوبے کے لوگ، اس صوبے کی جو اسمبلیز ہیں، اس صوبے کے جو نمائندے ہیں، وہ فوراً سامنے آ جاتے ہیں، چونکہ وہ پچھلے 20 سال سے ان آپریشنز کے تھرو وہ گزرے ہیں، انہوں نے سفر کیا ہے۔ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ پاکستان میں آئی ڈی پیز کی ٹرم جو ہے وہ یوز ہوئی۔ لوگوں کو جو ہم سنتے تھے گھر سے بے گھر ہونا، ہم نے لوگوں کو گھر سے بے گھر ہوتے دیکھا، ان لوگوں نے سفر کیا۔ تو آپ ان کو بغیر کنسلٹ کیے ہوئے ایک نیا آپریشن اناؤنس کریں گے تو مشکلات تو آئیں گی۔ پھر اسی طرح اب جو گورنمنٹ ہے اس کے جو نمائندے ہیں وہ اپوزیشن کو بلیم کرتے ہیں کہ جی آپ تو ٹی ٹی پی ایلیمنٹس کو نیگوسیشن کے بعد پاکستان واپس لے آئے تھے، ان کو آپ نے سیٹل کیا۔ شاید یہ اچھی اپروچ ہوگی اس وقت کے لحاظ سے۔ ایشو یہ ہے کہ ان کو فالو اپ کرنا، ان کو مانیٹر کرنا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ کہ کیا کہیں واپس اپنے اوریجن کی طرف تو نہیں جا رہے؟ یہ معاشرے میں کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ اگر ان کو مانیٹر نہیں کیا گیا تو پھر کوئی بھی حکومت ہو، ذمہ داری تو اس کی بنتی ہے۔ نمبر 2، اب ٹی ٹی پی ایلیمنٹس کتنے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں؟ کچھ رپورٹس میں ہے کہ جی 3000 ہیں، کچھ میں ہے 4000 ہیں۔ اگر ان کی فیملی کے ممبرز بھی آپ کاؤنٹ کر لیں تو 30 سے 40 ہزار بنتے ہیں۔ اب اس میں سے 3 یا 4 ہزار کا ٹرینڈ ہونا، ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کچھ کنیٹک اور نان کنیٹک جو ہیں وہ ٹولز یوز کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کنیٹک آپریشن کرتے ہیں تو نان کنیٹک کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ ابھی نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو ریویژن سے پہلے جو نیشنل ایکشن پلان تھا، کیا اس کو ہم نے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا؟ اس میں کیا شارٹ کمنگس تھیں؟ اس میں انٹر انٹیلیجنس کوآرڈینیشن تھی یا نہیں تھی؟ اور باقی جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں کیا وہ آن بورڈ تھے؟ یہ تمام جو ہے، یہ کہا تو جاتا ہے جی ہول گورنمنٹ اپروچ ہوگی، لیکن ہول گورنمنٹ کوآرڈینیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے لیے۔ اور ہم نے بڑی بری طرح سے سفر کیا ہے پچھلے 20 سال میں، کیونکہ ہمارے ہاں انٹر گورنمنٹل، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو ہے بہت کم رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام نے سفر کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی پبلک لیول پہ
نئے آپریشن کا جو رسپانس آ رہا ہے وہ اتنا انکریجنگ نہیں ہے. ریزنٹمنٹ. تو اسی لیے اس میں روز ایک نیا جو ہے وہ ریویژن آ جاتی ہے کہ جی کس قسم کا آپریشن ہوگا. کبھی کہا جاتا ہے جی یہ آپریشن تو نہیں ہوگا, یہ تو ایک آن گوئنگ جو چل رہا ہے. جیسے امجد نے کہا جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, یہ ہوتے رہیں گے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں پچھلے 6 مہینے میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے جو فارن گیسٹ ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ کم ہو. تھینک یو ریاض. امجد, اسی بات کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. 2 چیزیں اور بھی ذہن میں آ رہی ہیں. نارملی کانسیپٹ یہ ہے کہ جی آپریشنز کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب کہ آرم فورسز کے اگینسٹ کے آپریشنز ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ, بٹ اب دیکھنے میں آیا کہ اس میں ساتھ ساتھ سویلین ٹارگٹس بھی ایڈ اپ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے پی پی ایل کی انسٹالیشن ہے کلات کے اندر, اس پہ اٹیک ہوا اور ان کے سویلین گارڈس کو مارا گیا اور پھر آرمی ہیڈ ٹو موو ان سارا کچھ. اور سننے میں یہ بھی آیا کہ ابھی ان لوگوں کو ٹارگٹ جو ود ان دی کنٹری ہیں, اور ایون ہم جو میڈیا رپورٹس کے مطابق کراس بارڈر کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ ویل ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم آلسو, اور جس کی وجہ سے آلریڈی ہمارے پڑوسی ملک سے تعلقات میں جو مسئلہ چل رہا ہے, آئی ایم شیور اس کے بعد اور اضافہ ہوگا. کیا ہم نے ان سے بات چیت کی, انہیں بتانے کی کوشش کی, یا وہ سننا نہیں چاہتے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ شکریہ تنویر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں خاص کر چائنیز پہ, یہ اس کے تھوڑے بیک گراؤنڈ میں مزید بتاؤں گا کہ اس سے پہلے ٹی ٹی پی نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ چائنیز بھی جو حملے ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے اندر بھی خود چھوٹے سے گروپس بنے ہوئے ہیں, اور جو ابھی ایک ریسنٹلی ایک نیا گروپ آیا ہے وہ دیٹ از لیڈ بائی اے پرسن نیملی طارق بٹگرامی اس کا نام ہے. بٹگرام obviously یہ مانسیرے سائٹ پہ ایک بندے کی جگہ کا نام ہے, تو وہاں سے اس کا تعلق ہے. اور کہتے ہیں کہ طارق بٹگرامی کے کچھ لوگ ہیں جو ایک خاص ایجنڈا کے تحت چائنیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو کہا کہ یہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں سویلینز پر بھی, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں, اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ جو جتنا بھی ہمارے ہاں فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا ہمارے انسٹالیشنز ہے سینسٹیو انسٹالیشن, ان کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کو وہاں سے بھگایا جائے. ان کا اور بلوچستان میں جیسے قلات ان پارٹ آف بلوچستان, تو بلوچستان میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم ٹارگٹ کریں گے جو اکراس دا بارڈر. میں کہوں گا میں آئی بلانگ ٹو دا ٹرائبل بیلٹ. میں کہوں گا کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ اگر ہم اکراس دا بارڈر ٹارگٹ کریں گے, ہمیں اپنے گھر کو وی نیڈ ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. اکراس دا بارڈر اگر خدا نخواستہ اگر ہم حملہ کریں گے تو یہ دشمنی ہے, اور دشمنی پھر جو ہے نا وہ نسلوں تک چلتی ہے, اور وہ لوگ بھی پھر معاف کرنے والے نہیں ہیں. افغان حکومت کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے موجودہ افغان گورنمنٹ کی. ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم ان کی کیپیسٹی کو بھی بڑھائیں, اور ساتھ ساتھ کے پی کے کی پولیس کی تو بالکل کیپیسٹی نہیں ہے. ان کے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہیں, نہ ان کے پاس خاص کر جو ٹریننگ فیسیلیٹیز ہے وہ بھی نہیں ہیں. ہمیں ان کی بھی گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی پولیس کو جو ہے وہ مزید ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, اکوپمنٹس دینے کی ضرورت ہے, وہیکلز دینے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے. جب ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کسی بھی لوکل کا کے پی کے یا ٹرائبل بیلٹ میں, ابھی ٹرائبل بیلٹ تو نہیں رہا, کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہے, کوئی تعاون نہیں ہے, کوئی مدد ان کی نہیں کر رہے ہیں. ہم وی آر ویری مچ پرو پاکستان, اور یہ لوگ جو جہاں پر ہیں, اور وی آر ویری مچ ود دی سیکیورٹی فورس آف پاکستان ٹو پروٹیکٹ اس. لیکن ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, ان لوگوں کو جو ہے یقین دلانا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور وہ ان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں, اور
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, लोकल लोगों को जो है ना यकीन दहानी कराए कि जो कुछ ये कर रहे हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए करें। लोकल लोग आपके लिए लड़ेंगे, आपको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को यकीन दहानी कराई जाए। थैंक यू। एक मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा जी। आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ये कैपेसिटी और डेवलपमेंट के हवाले से, उन्होंने एक फ़िगर कोट किया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 900 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दिए गए हैं पिछले कुछ सालों में। अगर वो रकम वाकई वहाँ ट्रांसफ़र की गई है तो फिर उसका क्या हुआ, वो कहाँ खर्च हुआ? अगर वो जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे, ट्राइबल जो एजेंसीज थी, अगर उनके लिए दिए गए थे तो फिर वो कहाँ खर्च हुए? पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी फंड दिए गए, क्या वो खर्च हुए या किसी और हेड पे वो लगा दिए गए? मेरे ख्याल में इसकी भी ये कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बुखारी आपने मतलब बात ये उठाई है, नेचुरली ये चीज़ ऐसी है कि आई डोंट नो किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है। ये गवर्नमेंट तो अभी स्टार्ट हुई है, इसके बीच में कुछ अरसे में जो भी जितना अरसा भी था, तो प्रोसेस है जो आपका थर्ड पार्टी ऑडिट है या जो भी तरीक़ाकार है, तो डिटेल्स तो सब है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस किस्म की चीज़ें कम होती हैं, ना बताया जाता है कि ख़र्चा किधर हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि अवाम अपने रोज़मर्रा मसलों से बाहर नहीं निकल पाते। मैं जब ये ट्राइबल बेल्ट ख़त्म किया गया और इसको सेटलमेंट एरियाज़ में लाए गए, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त अनाउंस किया था कि 250 बिलियन रुपीज़ विल बी एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज़। मैं आपको अपने गांव की बात कर रहा हूं कि वह 4-5 किलोमीटर मेन रोड से मेरे गांव का रास्ता है, सारा कच्चा रास्ता है, 5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं, और वो अभी तक उसी हालत में है, गड्ढे हैं सारे। ख्याल में मेरा रास्ता बन गया है, नहीं, हम जो को गाँव गए हुए काफ़ी देर हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो हम बात देख लेंगे उसके अंदर। अब यही बातचीत सारी चल रही थी, इसमें जो एक एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस पे हमने बड़ा सीरियसली कहा कि वी शुड नॉट डू दैट, जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन का एक फैक्टर जिसका मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। नेचुरली ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं अनाउंस नहीं होती हैं, हिसाब किताब। आपके व्यू में, चूँकि हम पास्ट में भी कुछ जगह कर चुके हैं और फिर हमने एक्नॉलेज भी किया, नॉट ओपनली बट इन सो मेनी वर्ड्स, आप क्या समझते हैं कि अभी भी अगर हम उन्हीं लाइंस पे वही करते हुए, शुड वी स्टिल गो हेड, कि अगर आप समझते हैं कि दी नेबरिंग गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग टू यू और इज़ नॉट हेल्पिंग यू? अब ये जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वेस्ट पे, अफ़गानिस्तान है, उस हवाले से ये बात कर रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर की भी इस पर स्टेटमेंट आई है, बाद में उन्होंने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया अपनी स्टेटमेंट को। इशू ये है कि अफ़गानिस्तान में, काबुल में जो हुकूमत है अभी, शायद उसकी रिट जो है पूरे अफ़गानिस्तान पे इतनी नहीं है जितनी काबुल पे है, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर उनके यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, उनके यहाँ रिट के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनका बॉर्डर एरिया अनगवर्नेबल है और वहाँ से पाकिस्तान पे अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम पर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे अटैक हो रहे हैं, तो चूँकि वो एरिया अनगवर्नेबल है, तो हमें जो गवर्नमेंट है काबुल में अभी, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए कुछ न कुछ एक्शन करने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ऐसे उसको छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा जो इशू आजकल हमारे यहाँ बड़े डिबेट जिस पे हो रही है कि क्या वो तंजीमें जो कि गैर कानूनी हैं, डिफरेंट तंजीमें हैं, जैसे टीटीपी है, लेकिन मौजूद है, उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि क्लेम भी करते हैं कि जी वो पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, क्रेडिट भी लेते हैं, क्या उनसे बातचीत होनी चाहिए? को बातचीत का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि माजी में ये रास्ता अडॉप्ट किया गया था। डिफेंस फोर्सेस से लोगों ने उनके साथ काबुल में जाके मुज़ाकरात भी किए, उसके नतीजे में कुछ लोगों को पाकिस्तान में लाकर उनके नेटिव्स एरियाज़ में
ریسیٹل بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے شاید اب پرابلمز ہو رہی ہیں، جو کہ میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اب یہ ہے کہ جی اگر وہ تنظیمیں پاکستان کے آئین کو مانیں، آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر کام کرنے کو تیار ہیں، سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایک آسان راستہ ہے، ورنہ کنیٹک راستے تو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ فورس یوز کریں گے، وہ تو کوئی نہ کوئی ایکسرسائز، کوئی مشن وہ چلتا رہے گا، لیکن اس طرف بھی کوئی تھوڑی سی ایفرٹ میرا سمجھتا ہوں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے اونرشپ کون لے گا؟ پولیٹیکلی رسکی ہے، یہ اس کی قیمت بعد میں ادا کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی کو، تو اگر جو پولیٹیکلی فیزیبل ہو اس راستے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں ان کی بات کو کمپلیمنٹ کروں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت دو ایشوز ہیں، ایک ایکسٹریمزم ہے اور ایک ٹیررزم ہے۔ ٹیررزم تو ڈیفینیٹلی ایک فارن فنڈڈ ایجنڈا ہے جو آپریٹیوز کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایکسٹریمزم از آلسو گروئنگ اپ، ریسرجنگ۔ ابھی ریسنٹلی اپنے مدیان میں دیکھا ہوگا کہ وہاں لنچنگ کا بڑا کامن ہے، اس سے پہلے سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کو کیا گیا۔ گورنمنٹ نے اس ایکسٹریمزم کو کہاں تک کنٹرول کیا، یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ لوگ جو ہے نا، پیپل آر گوئنگ آن اندر روٹ کہ وہ کر کے آ رہے ہیں، گورنمنٹ اس کی طرف سے نہ کورٹس اس طرح ایکشن لے رہی ہیں، نہ لا انفارمیشن ایجنسی جو ہے نا ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہی ہے، نہ ہمارا ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کو ہینڈل کر رہی ہے، بلکہ میں یہ اس حد تک کہوں گا کہ اس طرح کے ایکسٹریمسٹ گروپس کو چند فار پولیٹیکل پرپزز بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، ایک یونٹی فورس کرنی چاہیے کہ بھئی ہم اس طرح کے گروپس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے وداؤٹ اینی ریزرویشنس۔ اس قسم کے جو گروپس جن کی طرف امجد اشارہ کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی والے سے الیکشن میں بھی آتے ہیں۔ بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ ان کو عوام کی حد تک ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ بٹ ایشو یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 میں، اور اس کے بعد ریوائز اپ ڈیٹ ہوتا رہا اور ابھی ریوائز ہو رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا۔ اس پہ جو ہے کسی قسم کے کمپرومائز کے بغیر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ تھینک یو ریاض، تھینک یو امجد، آپ لوگوں نے بالکل یہ صحیح پوائنٹ اٹھایا، اور اسپیشلی یہ جو ایکسٹریمزم سے متعلق بات ہے۔ انفارچونیٹلی بے شمار باڈیز ہم نے بنائی، نیکٹا بنی یہ، بٹ وہ جو انیشیل بات وہی ہو رہی تھی کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن اور جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں ناؤ فرام ٹاپ ٹو باٹم، جب تک یہ سب تمام ایک ٹیبل پہ نہیں ہوں گے اور ایک ان کا کنسنسس نہیں ہوگا، تھنگز ول ناٹ ورک۔ میں کلاسک ایگزامپل ابھی کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک خاتون نے ایک شرٹ پہنی تھی اور ان کے اس کی وجہ سے تعریف کی کہ جی پولیس بچا کے لے گئی حساب کتاب۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹلی غلط کیا گیا، بچانا نہیں تھا، اور ان خاتون کو زبردستی معافی دلوائی گئی ان مولویوں کے سامنے، which I think was a very shameful thing. I'm very clear on that. ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز ہے اس کو طریقے سے کرنے میں، ہم بس ایک چیز یا ایک فورس سے ڈر جاتے ہیں، پولیٹیکل فورس چونکہ پارٹیز استعمال کرتی ہیں ان چیزوں کو۔ ہمیں اس کرنے کے لیے تھوڑا سے گٹس کی ضرورت ہے، جو بھی کنسرنڈ ایجنسیز ہیں، چاہے اٹ از آرم فورسز، سول آرم فورسز، پولیس، اور سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بٹ جہاں ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں، لوگ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ملک کو آج تک انہی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اتنے بھی جاہل اور ان پڑھ نہیں ہیں لوگ، یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ یا ملٹری لیڈرشپ اینڈ آل، دے انڈرسٹینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ، بٹ وی ہیو ٹو میک شیور جب تک پاکستان ہے ہم سب ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کی کیئر نہیں کی تو دا کنٹری از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف یو۔ خواتین و حضرات، ہوپ فلی آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پلیز ڈو کمنٹ اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو۔